بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو حضرات جوابات سننے کے لیے آگے آ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھیں. توبہ کرنے کا طریقہ بتا دیں. امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں لکھا ہے کہ توبے کے 3 ارکان ہیں. الترحلن فوراً گناہ، والملامضاء گزرے ہوئے پر شرمندہ ہونا، معافی مانگنا، وعدم الاتیان فیما اتا آئندہ نہ کرنے کا پورا عزم کرنا کہ جان جائے لیکن آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. محمد حنیف عبدالرزاق کی طبیعت ناساز ہے، اللہ ان کو صحت و شفا دے. میرے چہرے پر ابھی داڑھی کی گنتی کے چند بال ہیں اور میں داڑھی رکھنا چاہتا ہوں، مگر مسئلہ یہ کہ میرے دوست احباب، میرے رشتہ دار، ملنے جلنے والے سب کا یہ کہنا ہے کہ یہ برے لگ رہے ہیں. ابھی انہیں کاٹوں اور جب داڑھی پوری آئے تب رکھنا. میری عمر قریب 18 برس ہے. آپ بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ داڑھی رکھنا سنت ہے، جو اللہ دے وہی رکھی جاتی. 1 بال ہو یا 2 بال ہو، ان کو کاٹنا اتنا ہی گناہ ہوگا جیسے گھنی داڑھی کوئی کاٹے اور وہ مجرم اور گناہگار ہے. رہ گیا لوگوں کا کہنا، تو لوگوں کے لیے تو آپ نے نہیں رکھی ہے، اللہ کے خوش کرنے کے لیے پیغمبر کے طریق پر رکھی ہے. گھر میں خیر و برکت اور اتفاق ہو جائے، بھائیوں میں کوئی دعا سورہ تغابن پڑھا کرے اور دعائیں مانگا کرے. گھر سے ٹیلی ویژن، VCR، تصویر والی چیزیں سب باہر نکالے. میں نے گزشتہ اتوار کو ایکسپریس اخبار میں آپ کی تصویر دیکھی جس میں آپ مولانا ولی راضی صاحب کے برابر میں بیٹھے ہوئے. مجھے حیرت اس بات ہوئی کہ آپ جیسے مفتی جو کی تصاویر کے سخت خلاف ہے، ان کے خود کی تصویر ہے. اسی مجلس میں نے تصویر پر تقریر کی ہے اور ولی راضی صاحب سے پوچھا ہے کہ آپ کے والد مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب کی قیادت میں 70 بڑے علماء کے دستخطوں سے آپ کے ہاں سے کتاب نکلی ہے، اس کا نام ہے تصویر کے شرعی احکام. اور آپ کے بھائی جان مولانا مفتی رفیع عثمانی نے جنرل ضیاء کی دارالعلوم کراچی آمد پر باقاعدہ اعلان کیا تھا کہ یہاں کوئی تصویر نہیں بنے گی. تو میں نے کہا آپ وزیر ہو کر کے کیوں تصویریں کھنچواتے ہیں؟ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ لوگ مریض ہیں اور بیمار آدمی تو اوروں کو بیمار کرنے کی کوشش میں ہوتا ہے. ان میں شرم و حیا ہوتی تو یا تو مجھے نہ بلاتے یا تصویریں نہ کھینچتے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ملا عمر اسامہ فرضی نام ہے، ان کو کسی نے دیکھا تک نہیں، ہزاروں طالبان مر گئے اور ملا عمر اسامہ بچنے گئے. یا ماشاء اللہ، کل کوئی کہے گا کہ آپ بھی کارٹون ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ اپنے بارے میں تیار رہیں. 2-4 مہینے سال بعد لوگ آپ کو کہیں گے کہ آپ بھی کوئی آدمی نہیں، ایسے کاغذ کے تھے ختم ہو گئے. شرم کو تم مگر نہیں آتی. شرم ہو تو تمہیں آ جائے نا. کسی کی حقیقت اور انسانیت کا انکار کرنا انسان کا کام نہیں ہے. اخلاق کی تعریف کیا ہے؟ اخلاق کہتے ہیں حسن برتاؤ کو. قضا روزہ رکھنے کی نیت کیا ہے؟ قضا روزہ اخلاق اچھا کرنا سب سے کس درست ہونا چاہیے. سب سے پہلے صدق لانا پڑے گا، سچ بولنے کی عادت ہوگی اور دوسرے کی عزت کا خیال رکھنا ہوگا اور لہجہ نرم کرنا پڑے. کیا اپنی بات گفتگو میں تاثیر پیدا کرنے کوئی وظیفہ قرآن کریم کی تلاوت. گھر کا پالا ہوا ایک بکرا قربانی کے لیے وقف کر دیا تھا، اتفاق سے چھری سے اس کے کان کٹ گئی. کیا اب بھی یہ بکرا قربانی ہو سکتا ہے؟ کان کٹے کی قربانی نہیں ہوتی. قربانی اس جانور کی ہے، 2-4 دن بعد اس کی ایک ٹانگ بھی کاٹ دے آپ اور پھر پوچھے کہ قربانی ہے، تو اسی طرح قربانی ہوگی جیسے بکرا ہوگا. ہاں، آپ نے گزشتہ دورے تفسیر میں فرمایا کہ آیت الکرسی میں 5 موکلات ہیں. ساتھ ہی آپ نے بھی فرمایا کہ ایک سورت ایسی جس میں 40 موکل. سورت کا نام سورہ مزمل. قرضدار کے لیے سورہ مزمل زیادہ معاون ہے یا سورہ مدثر؟ آپ سورتوں کو لڑاتے کیوں ہیں؟ سورت مزمل بھی پڑھا کریں، مدثر بھی پڑھا کریں. خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا وظیفہ، کثرت سے درود شریف بالخصوص یا اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ مؤثر ہے بہت. انشورنس کروانا جائز ہے. مشہور تو یہی ہے کہ چیزوں کا اور انسانی زندگی کا دونوں کا ناجائز ہے اور اس زمانے کے مفتیان اسی پر عمل پیرا ہے. لیکن مجھے اپنے شیخ اور استاد مفتی اعظم پاکستان نے بار بار کہا تھا کہ چیزوں کا انشورنس مجبوراً جائز ہے، جیسے کارخانے کا، گاڑی کا. اس کے البتہ زندگی کا ناجائز ہے.
میں اب بھی اس میں فرق سمجھتا ہوں. میری والدہ کافی دنوں سے بہت بیمار ہے، ان کے سے اللہ پاک صحت شفا دے. کیا مسجد کے استعمال سے زائد چیز یعنی پرانی قالین وغیرہ طلباء اپنے مدرسے میں استعمال میں لا سکتے یا نہیں؟ طلباء مسجد میں ہی استعمال کر سکتے، جیسے ہمارے بالائی منزلوں میں طلباء رہتے ہیں، یا یہ کہ جب وہ بوسیدہ ہو کر کے پھینکنے کے قریب ہو جائے اس وقت بھی استعمال کی اجازت دی گئی ہے. مفتی اعظم ہند مولانا مفتی کفایت اللہ نے کفایت المفتی میں اجازت دی ہے. بہتر یہی ہے کہ ایسی چیزیں دوسری مسجد ہی میں ڈالی جائے، لیکن اس زمانے میں یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے طلباء کو استعمال کی اجازت دی جاتی ہے. کیا ذکر بالجہر کرنا جائز ہے؟ جب کسی کا نقصان نہ ہو تو جائز ہے، لیکن اگر کسی اور کو تشویش لاحق ہو یا نماز میں خلل آتا ہو تو منع ہے. البتہ حضرت مولانا انور شاہ سے رحمۃ اللہ علیہ نے فضل الباری میں مرقات کے حوالے سے لکھا ہے کہ مسجد میں مطلقاً ناجائز ہے. سنت نمازوں کے بعد جماعت کے ساتھ دعا کرنا ضروری نہ سمجھی جائے، جائز ہے. ایک آدمی مسجد کے لیے جگہ وقف کرنا چاہتا ہے، لیکن بات پتہ نہیں کیا ہے، زمین کے نیچے ٹینکی ہوگی، اس کے اوپر مسجد بنائے گا. یہ الٹا سیدھا سوال ہے، یہ دارالفتہ میں نہ خط صحیح ہے نہ اردو صحیح ہے، ایک مصیبت ہے. معاشی طور پر پریشان ہوں، گھر کی کفالت بھی ذمہ ہے جناب سے، روزی و رزق میں برکت کے لیے آپ استغفار کی کثرت کریں، بلا ناغہ چاش پڑا کریں، اور فجر پڑھ کر اسی نشست پر بیٹھے بیٹھے ہاتھ کے پوروں سے 70 مرتبہ سورۃ شورى کی آیت نمبر 19 کا وظیفہ بنائیں. 19 دن کے اندر اندر رزق کی بارش ہو جائے گی. لیکن میں 100% دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ ایک کام بھی نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو عورتوں نے یہی سکھایا ہے کہ کوئی تعویذ ایسی ہو جو آپ کے کان میں دے اور دوسری طرح سے ڈالر نکل آئے. ایسی تعویذ مجھے معلوم ہوتی تو میں روز لکھتا اور مدرسے چلانے میں مجھے مدد ملتی. جہاں معاصر اس بارے میں حضرت شریعت کا ارشاد ہے کہ بدعتی کا ذبیحہ جائز ہے. بدعتی جو بشریت کا منکر ہے اور غیر اللہ کے لیے علم غیب کا عقیدہ رکھتا ہے، الگ تحقیق وہ کافر ہے، اس کا ذبیحہ مردار ہے، اس کے ساتھ نکاح بھی ناجائز ہے، اس کی اقتداء میں نماز بھی نہیں ہو سکتی. تبلیغی بھائی عموماً فرض نماز کے پتہ نہیں کیا ہے بعد تبلیغ کا اعلان کرتے ہیں. معلوم یہ کرنا ہے کہ سلام کے بعد ان کا اعلان پہلے ضروری ہے، دعا نہیں، دعا کے بعد ان کو کرنا چاہیے. لیکن لوگ اٹھتے ہیں جیسے وہ کرتے ہیں ایسے ان کے ساتھ ہو رہا ہے، بڑے ہجوم میں کھڑے ہو جائیں گے، جی بیٹھ جائیے. اس کے بعد دیکھو 5-6 مامرے بیٹھے ہوں گے، کوئی ساتھ نہیں بیٹھتا، کیونکہ جو کام سلیقے سے نہیں ہوگا کبھی بھی زوردار نہیں ہوگا. آرام تسلی سے جب ختم ہو جائے کہہ دے کہ بھائی کچھ لوگ دین کی فکر کرنے کے لیے یہاں بیٹھتے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ تشریف رکھیں. کہ 5-10 منٹ کے لیے بیٹھ جائیے اور پھر 1 گھنٹہ تک لوگوں کو رگڑے دیتے ہیں. ایسا کون بیٹھے گا؟ میرے ماموں محمد عرفان اللہ کا دل کا بائی پاس آپریشن 15 تاریخ کو ہونے والا ہے. جناب سے دعا اللہ پاک صحت و شفا دے، اللہ ان کو قوت قلب نصیب فرمائے. وہاں سب معلوم کرنا ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ میری قسمت میں نہیں یا میری قسمت خراب ہے. معلوم یہ کرنے کے اس طرح کا کہنا ضرور یہ فرض ہے. یقیناً ہماری قسمت اللہ کی قدرت کا تابع ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں لکھا ہے وہی پہنچ رہا ہے. لیکن قسمت حقیقت میں علم الہی ہے. ہم تو اپنی تدابیر کے پابندے کے اچھا کام کرے، اچھا سوچے، برائی سے بچے. فضائل اعمال میں ایک حدیث ہے کہ ایسا ذکر کرو کہ لوگ تم کو پاگل و دیوانہ کہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ جبکہ ذکر جہرن منع ہے، اس سے ذکر بالجہر مراد نہیں، یعنی اللہ کے ذکر کو سب کاموں سے زیادہ ترجیح دے دو. کیا مسجد کے علیحدہ حصے میں عورتیں باجماعت نماز ادا کر سکتی ہے؟ جب وہ اس مقصد کے لیے بنائی گئی جگہ ہو، ان کا راستہ بھی علیحدہ ہو، مردوں کی نظر بھی نہ پڑتی ہو، پھر بھی جائز ہے، بہتر نہ آنا ہے. سجدہ تلاوت دوران نماز رکوع میں ادا ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں. حضرت آپ اس مسئلے کا جواب دیں کہ اگر مسجد میں مودودیوں کو، اس میں امام ہے، اس کی داڑھی بھی بڑی ہے لیکن وہ جماعتی بھی ہے، تو اس کے پیچھے نماز جائز ہوئی یا نہیں؟ اور کیا آپ نے محلے والی مودودی مسجد کو چھوڑ کر برابر والی صحیح العقیدہ مسجد میں نماز پڑھے؟
مودودی نظریے کے پیچھے نماز کو مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب نے آخری فتویٰ جو لکھا ہے جواہر الفقہ میں، اس میں ناجائز لکھا ہے کہ نہ پڑھا جائے، کیونکہ انبیاء اور صحابہ کے بارے میں ان کی زبان اور قلم محتاط نہیں۔ ہاں اگر کوئی مودودی ایسا ہے کہ وہ کہے کہ میں مولانا مودودی کی عبارات اور نظریات سے یقیناً متنفر ہوں، اور میں اس کے مقابلے میں حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، زیغم اسلام مولانا غلام غوث ہزاروی اور محدث الاسد مولانا یوسف بنوری اور دیگر اکابر ملت نے جو کچھ کہا ہے ان کا پابند ہوں، تو وہ سیاسی پیسوں کے لیے مودودی ہوگا، نظریاتی مودودی نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز جائز ہے۔ حضرت آپ نے اپنے درس میں یہ مسئلہ بیان کیا کہ بچہ کا نہ بدلا جائے، یعنی ولدیت کی نسبت کسی اور کی جانب نہ ہو، تو یہ مسئلہ پوچھنا تھا کہ ایک عورت کی 2 بچیاں ہیں اور اس کو اپنے شوہر سے اپنے اور بچیوں کی جان کا خطرہ ہے، اور وہ اس سے عدالت کے ذریعے خلع لے کر باہر اپنے والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہے، اور بچیوں کا پاسپورٹ بغیر تبدیلی نام والد بننا ممکن نہیں، اور یہاں رہنا خطرہ ہے، تو کیا اس صورت میں نام ہوا بھائی ہوا؟ کیا بات کہی! مطلب یہ ہے کہ اس عورت نے اپنی جان بچانے کے لیے شریعت کو لات مارنی ہے، وہ عورت رہے یا مرے کچھ بھی ہو جائے، جو بچیاں جس باپ کی ہے اسی کی رہے گی، یہ عورت اور اس کے ماموں کی مرضی کی بات نہیں ہے۔ سب غلط باتیں کرتے ہو۔ کل کوئی باپ سے ناراض ہو جائے تو پھر باپ کو چھوڑ دے، ایک اور پڑوسی کو باپ بنایا۔ وتر کی نماز میں اگر دعائے قنوت بھول جائے اور سورت کے بعد سیدھے رکوع میں چلے جائے تو سجدہ سہو کرنوں سے وتر ہو جائیں گے۔ جی ہاں، بہت سے طلباء کو مدارس عربیہ میں داخلہ نہیں دیا گیا، انہوں نے بریلوی مدارس میں بہت اچھا کیا، تاکہ اچھے لوگ بریلویوں کے یہاں پہنچ جائے اور اللہ ان کو شرک و بدعت سے نجات دے۔ اصل میں صورتحال یہ نہیں ہے، طلباء جہاد کے ناکام ہونے کی وجہ سے بڑھ گئے ہیں بہت زیادہ، اور مدارس میں جگہ نہیں۔ ہمارے ہاں 2000 کا داخلہ ہوا ہے اور اب بھی 10,000 اور آ رہے ہیں، ہم کہاں سے داخلہ دیں گے؟ کہاں رکھیں گے ان کو؟ صرف ایک مہینے کے 4 سے لے کے 6 لاکھ روپے کا خالی آٹا آتا ہے۔ آپ بتائیں کہ یہ صرف 1500 طلباء کا یہ حال ہے، اگر یہ 5000 اور 10,000 ہو گئے تو ایک مہینے کے خالی آٹے کا خرچہ 20 لاکھ۔ 20 لاکھ وصول کرنا آپ لوگوں سے کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہاں تو اگر زکوٰۃ 1 لاکھ آ جاتی ہے تو 25 یہاں دیتے ہیں، جہاں 24 گھنٹے رہتا ہے 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اور 75,000 شہر میں بانٹتے ہیں تاکہ لوگ اس کو اچھا سیٹ صاحب کا ہے۔ اس کو یہ عقل و غیرت نہیں ہے کہ ہمارے محلے میں مدرسہ ہے، مسجد ہے، ہزاروں مسافر طلباء رہ رہے ہیں، آ کے یہاں انتظامیہ سے معلوم کر لیں کہ بھائی خرچہ کتنے مہینے کا ہے، آپ کو پتہ چلنا چاہیے۔ ہم تو یہ باتیں کرتے نہیں ہیں، بس اللہ تعالیٰ نے صبر نصیب فرمایا ہے، ورنہ بعض اوقات دل بہت دکھا رہتا ہے۔ یہ تو چھوڑو، لوگ جا کے زندگی کے ادارے کو دیتے ہیں، جو کہتے ہیں میں انسانیت کی خدمت کرتا ہوں، صدقے کے بکرے وہاں دیتے ہیں، زکوٰۃ خیرات وہاں جمع کرتے، جی وہ بڑا کام کر رہا ہے، اور ہم جو قرآن و سنت بیٹھ کر پڑھاتے ہیں اور عرب و عجم کے طلباء مسافر ہیں، یہ کام اس کو نظر نہیں آتا۔ اس کو یہ نظر آتا ہے کہ اس نے پینگولا ڈالا ہے کہ عورت زنا کر کے بچہ دے آرام سے یہاں ڈالے، میں اس کا دادا بنا ہوا پالوں گا اس کے لیے۔ حرامیوں کے لیے پینگولے لٹکا ہے، آپ کے خرچے پر حرامیوں کی تربیت ہو رہی ہے، اور نمازی اور ایرونچی دونوں ایک خرچے سے، مسلم اور غیر مسلم آپ کی زکوٰۃ اور صدقے سے مرزائی اور قادیانیوں کا علاج معالجے جاری ہے۔ میں جب ریسٹ ہاؤس میں تھا، عرفان حیدر عابدی وہ دوسرا مر گیا حادثے میں، وہ بیمار ہو گیا تھا، ایک رات میں 3 مرتبہ یہ شخص گاڑی میں آیا ہے گارو ریسٹ ہاؤس، ایک رات میں 3 مرتبہ۔ مجھے کہتے ہیں دعا کریں، میں نے کہا میں تو لعنت کرتا ہوں آپ کے اوپر، میں کیوں دعا کروں گا؟ آپ تو دشمن خدا اور رسول کی خدمت کر رہا ہے، جو صحابہ کے مقابلے میں یہاں کی بیمار ہوا ہے۔ غیرت لوگوں میں کہاں ہے؟ جب مولانا صاحب قسم کھا لی پتہ نہیں کیا کس کو دینا چاہیے، اور یہ پتہ نہیں کیا کون سی زبان لکھتے ہیں لوگ، تو شرم کرو ذرا، ایسا لکھو جو پڑھنے میں نہ آئے تاکہ آپ کو خوب دعائیں ملیں۔ ایک عورت ہے جس کو اس کا خاوند 3 سے زیادہ دفعہ طلاق دے چکا ہے، 3 سے زیادہ تو پھر 20-30 دی ہوگی، 3 اس پر واقع ہو جائے، باقی محلے والوں بھی بڑھ جائے، اور جبکہ اس شخص کا ایمان بھی مشکوک ہے ماشاءاللہ، مگر وہ عورت صرف اس وجہ سے کہ اس کا کوئی سہارا نہیں، اس شخص سے علیحدہ ہوتے ہوئے ڈرتی ہے، جبکہ وہ شخص بہت زیادہ ظلم کرتے، اس عورت کی جان عزت و آبرو، اس عورت کی عزت کا ہے، وہ تو زانیہ ہے پکی پکی۔ 3 طلاق کے بعد اس خاوند کے ساتھ بغیر حلال شرعیہ کے رہنا، ایسا رہنا ہے جیسے اپنے بھائی اور بیٹے کے ساتھ زنا کر کے رہ رہا ہو۔
بخاری ابن عباس سے مروی ہے کہ 3 تک کے بعد جو لوگ عورتوں کو رکھتے ہیں جیسے کما یناکحو ابنۃ او اختہ او امہ، جیسے کوئی اپنی بیٹی بہن اور ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہو۔ جب کوئی بچہ دنیا میں تشریف لاتا ہے تو اس کے کان میں اذان دینے کی کوئی حقیقت ہے، سنت طریقہ ہے۔ اگر اس کے سیدھے کا صحیح صبح خطرے کا غلط اذان دی تو ساری زندگی غلط پڑھتا رہے گا نماز، اس لیے تو فجر میں ہوتے نہیں ہو۔ کہتے ہیں جی میں نے ایک بچے کو اذان دی، اس کے کان میں الصلاۃ خیر من النوم پڑھا، تو مجھے کہتے ہیں یہ بھی پڑھنا ہے؟ میں نے کہا یہ کامل اذان میں تو ہے، تو کہنے لگے تو نہیں، میرے تیرے خاندان کا کوئی ایک آدمی کبھی فجر میں آیا ہے؟ اس لیے تو فجر میں نہیں آ سکتے۔ یہ سو کر 9 بجے اٹھتے ہیں، اٹھ کر ڈان پڑھتے ہیں، اب تو 11 بجے اٹھتے ہیں۔ مولانا فتح احمد جالندری کا ترجمہ قرآن معتبر ہے۔ داڑھی کے خط کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ گالوں کے بال لے سکتے ہیں، پسندیدہ نہیں۔ استخارہ کس طرح کیا جائے؟ 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگے۔ کن مواقع پر؟ جب امور مباح ہو، جس کام کا بہتر ہونا معلوم ہے استخارے کی ضرورت نہیں، جس کام کا ناجائز معلوم اخارہ کرنا ہونا ہے۔ حضرت آپ میرے لیے دین پر استقامت کے لیے دعا، ہم سب کے لیے یہ دعا ضروری ہے کہ اللہ ہمیں استقامت علی الحق نصیب فرمائے۔ معارف القرآن مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ کہاں تک کہ صدقۃ الفطر غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے؟ ایک عالم نے اس سے اختلاف کیا ہے، نہ دینا بہتر ہے۔ دوبارہ دیکھ لو، کیسے نا الٹا دیکھ کے آئے ہو۔ وہاں صاحب پوچھنا یہ کہ اسٹیٹ ایجنٹ کا کام جائز ہے یا نہیں؟ کیا مطلب ہے؟ جو جائز کمیشن ہے وہ جائز ہے اور ناجائز کمیشن ناجائز۔ میری دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے، علاج بھی کروا رہا ہوں، اللہ آپ کو زندگی دے۔ سفید پگڑی باندھ زیادہ ثواب ہے یا کالی؟ سفید کا ثواب ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس رنگ کی پگڑی باندھتے تھے؟ اکثر سفید، فتح مکہ کے موقع پر کالی۔ حضرت میں کی کا جواب جائز نہیں دینا بہتر ہے۔ فتاوی شام میں ہے وَإِيجَابُ الْأَذَانِ حِينَ مَكْرُوهٌ، لسانی جواب ہے نا، آپ ارشاد کی خوراک کے آخری جماعت بنانا چاہیے۔ میں اب پابندی سے وتر تہجد کے بعد پڑھتا ہوں۔ پوچھنا یہ کہ کبھی بھی وتر پڑھنا ہو تو صبح صادق یعنی وقت فجر میں بھی بس 2-3 منٹ رہ جاتے ہیں، ایسی صورت میں یہ نماز صحیح جی صحیح ہے، یا صبح صادق سے کم از کم اگر رہ گئے تو صبح صادق کے وقت پڑھنی پڑے گی قضا۔ جماعت سے پہلے، سنتوں سے پہلے 3 وتر، پھر 2 سنت، لیکن کوشش کرو کہ قضا نہ ہو۔ میں جس لڑکے کو پڑھاتا ہوں اس کا باپ PIA میں اعلیٰ عہدے پر ہے اور ماں بیوٹی پارلر چلاتی ہے، کیا ان سے تنخواہ لینا جائز ہے؟ بس آپ بھی کبھی کبھی ناخن آگے کیا کرے کہ اس پہ وہ رنگ لگائے، پھر آپ کے لیے تنخواہ جائز ہو جائے گی۔ آپ انہیں صحیح دین سمجھائے، تنخواہ جائز ہے۔ اگر جمعے کے دن حج ہوتا ہے اسے حج اکبر کہتے، کیا یہ حدیث ثابت ہے؟ حدیث پر کلام رہا ہے، جمال الدین ذیلئی نے نصب الرایہ کے اندر اس کی تصحیح کی ہے۔ ملا علی قاری مرحوم نے اس پر کتاب لکھی ہے الحظ الاوفر فی الحج الاکبر۔ ابن حجر نے کہا ہے کہ گو حدیث موضوع ہے، تاہم ثواب اور فضیلت ایسے حج کی ثابت ہے۔ ہمارے سب کا قانون چکہ ان کی کچھ زمین اور پلاٹ ہے جن کو ہم فروخت کرنا چاہتے ہیں، اگر کوئی خریدار آتا بھی ہے تو دوبارہ نہیں آتا۔ ہمارا کوئی بڑا بھائی بھی نہیں ہے، سب سے بڑی میں ہوں، 22 سال میری عمر ہے۔ کوئی وظیفہ بتا دے کہ اچھے اور صحیح دعاؤں بک جائے، اللہ آسان فرمائے۔ سورہ واقعہ پڑھنا شروع کر دے۔ آپ نے تقریر میں ایک بیان فرمایا کہ ایک موقع پر حضرت نے ان قبائل کے لیے بد دعا فرمائی جنہوں نے ان صحابہ کو شہید کیا جن کو ان قبائل نے اسلام سیکھنے کے لیے اس لے گئے تھے۔ برائے کرم کتاب کا حوالہ بخاری شریف بیری معونہ، کتاب الصحیح البخاری جلد ثانی مغازی بیری معونہ میں یہ واقعہ ہے۔ مولانا صاحب رشتہ دار اور خاندان والوں میں آپس میں بہت جھگڑے ہوتے ہیں، کبھی وہ لوگ ہم سے لڑتے ہیں، کبھی ہماری والدہ ان سے جھگڑنے چلی جاتی ہے، آپس میں بے حد نفرت ہے۔ برائے مہربانی کوئی وظیفہ بتائے۔ سورہ تغابن پڑھنا شروع کرے۔ مولانا صاحب لڑکیوں کے رشتے کے لیے پریشان ہوں، نماز کی پابندی بھی ہے، یہاں سے نقش حاصل کر لیں۔ کیا نماز جنازہ تیار اور آدمی بے وضو ہے تو کیا اس صورت میں بھی تیمم؟ حکم یہی ہے کہ جب جنازہ فوت ہونے کا اندیشہ ہے، اگرچہ وضو خانہ سامنے ہے، فوراً آپ زمین پر 2 ہاتھ مارے اور شریک ہو جائے تیمم کر کے۔ ہری پگڑی والے دجال کے ساتھی ہوں گے، کیا ہے یہ؟ حدیث ہے، مشکات جلد ثانی 477، بخاری شریف کس سن ہجری میں لکھی گئی ہے؟ 262 میں امام بخاری کا وصال ہوا ہے، اس سے پہلے مکمل ہو چکی ہے۔ قرآن کریم کی ٹیوشن پڑھانا شرعاً جائز ہے، تبلیغ کی نیت سے پڑھا سکتے ہیں۔ میں یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے اور میری دلی خواہش ہے کہ آپ میرے بیٹے کا نام رکھیں۔ بہت اچھا، عبداللہ عبد الرحمن، بہترین نام ہے، رکھو۔ خانہ کعبہ کے غلاف کا رنگ کالا کیوں ہے؟ یہ ہیبت اور جلال الوہیت کے لیے قدیم زمانے سے چلا ہے۔
اگر کالا نہ ہوتا سفید ہوتا تو پھر بھی آپ کا سوال ہوتا کہ سفید کیوں ہے؟ کیوں کا تو کوئی ماں باپ ہے ہی نہیں نا، وہ تو ویسے ہی میدان میں پیدا ہوا ہے۔ اگر ایک شخص سے بھول ہو گیا نماز میں کہ میں نے ایک سجدے کیا، دونوں سجدے بدستور فرض ہے، ایسی نماز کے لیے یا تو اخیر میں ایک سجدہ کر کے سجدہ سہو کر لے اور یا پھر نماز دوبارہ پڑھ لے۔ حضرت ہمارے ایک عرب عالم سے میں نے سوال کیا کہ قضا نمازیں کیسے پڑھو، تو انہوں نے کہا کہ کثرت سے نفلیں پڑھو، جبکہ ہمارے حنفی واہ بھائی واہ، بہت زوردار عرب عالم مل گیا تھا آپ کو۔ اس کی مثال ایسی ہے جس طرح آپ ان کو کہے کہ حضرت میرے اوپر کسی کا قرضہ ہے اور اس نے آپ کو کہا کہ مجھے کھانا کھلاؤ، بس یہ دونوں باتیں ایک جیسی۔ آپ کو بہت اچھا عرب عالم ملا ہے، ہاں، جس نے الٹا سکھا دیا آپ کو۔ سنت پڑھنے کے دوران جماعت کھڑی ہونے لگی، تکبیر اولیٰ حاصل کرنے کے خیال سے تحیات پڑھ کر سلام پھیر دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں، نماز پوری کر کے شریک ہو جاؤ۔ ریح کے غلبے کی وجہ سے بھی تحیات سلام پھیرو، ہاں اگر ایسا خطرہ ہے تو سلام پھیر دو عبد رسولوں کے بعد۔ کیپٹن عثمانی کے ماڑی والے اور شیخ القرآن عبدالسلام کے بارے میں دونوں گمراہان زمانہ ہیں۔ کیا الکوہل والے عطر یا پرفیوم لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ جواز کا فتویٰ ہے۔ حضرت صاحب کو ایسا وظیفہ بتایا کہ میں جلد از جلد اپنی والدہ کو حجاز مقدس کی زیارت کراؤں، دعا۔ کوئی ایسی کتاب کا نام بتایا جس میں بدعتیوں کے عقائد کی کلی کھل گئی ہو؟ قرآن کریم۔ قرآن کریم میں جتنا مشرک و بدعتی کا رد ہے کسی کتاب میں نہیں۔ ویسے حضرت مولانا سرفراز خان صاحب مدظ ذلہ کی کتابیں خاص کر رائے سنت اور حضرت کی کتاب عبارات اکابر دونوں رکھنا چاہیے۔ اس زمانے میں خضر علیہ السلام موجود ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ درست یہ ہے کہ حیات ہے وہ۔ کمپیوٹر کے ذریعے پروجیکٹر یعنی حج کی تربیت دینا صحیح ہے یا نہیں؟ بہرحال زمانے حال کے مولوی تو جائز کہیں گے، لیکن عموماً تصویروں والے معاملات نامناسب ہے۔ حضرت میں کو آپ کی کیسٹ لے کر جاتا ہوں، اکثر خراب ہوتی ہے، صحیح ریکارڈ نہیں ہوتے۔ یہ آپ ان لوگوں کے لیے دعائے ہدایت کر لیں کہ یہ لوگ صحیح طرح کیسٹ بنائیں۔ آصف کی والدہ دماغ کی نس پٹنے کی وجہ سے اسپتال میں ہے، اللہ صحت و زندگی دے۔ وہی تو ہو چکے ہیں، وہ دوبارہ دے رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، استغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔